الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله العظيم لا إله إلا الله. ہر رشتے میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک ضابطے کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک رابطے کا رشتہ ہوتا ہے. ہر تعلق چاہے ماں بیٹے کا ہو، چاہے استاد شاگرد کا ہو، چاہے دوست دوستی کا ہو، ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے. ضابطے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، رابطے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. ہر بندہ ہر رشتے کے اندر جب اس رشتے کو بڑھانا چاہتا ہے تو ضابطے کا تعلق نہیں بلکہ رابطے کا تعلق بنانا چاہتا ہے. ماں کے ذمے کوئی بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانیاں دے، مگر وہ دیتی ہے، ضابطے سے ہٹ کر دیتی ہے. ماں کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ بچے کے لیے یہ کرے، پیمپر بدلے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. ہدایت میں لکھا ہے کہ مرد کے ذمہ لازم ہے کہ اگر عورت مطالبہ کرے تو اس کے لیے نوکرانی کا انتظام کرے اگر اس کی استطاعت ہے. اب اس میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 کا انتظام کرے. امام شافعی فرماتے ہیں 1 کا انتظام کافی ہے. امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں 1 کا انتظام کافی ہے. بڑی طویل ابحاث ہے. تو لیکن اب مرد کی استعداد نہیں ہے اور اکثر مردوں کی نہیں ہوتی استعداد. لیکن ماں بھی ضابطے کا تعلق نہیں کرتی بلکہ رابطے کا تعلق کرتی ہے. تو ہر رشتے کے اندر یہ چیز ہے کہ یا تو وہاں رابطہ چلتا ہے یا وہاں ضابطہ چلتا ہے. البتہ جو رابطہ ہوتا ہے وہ ضابطے کے تحت ہوتا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوگی جو بات کو سمجھنے کے لیے. میرا اور اللہ کا بھی ایک تعلق ہے، آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ایک تعلق ہے. اب میں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرا اور آپ کا ان سے تعلق ضابطے کا ہے یا رابطے کا ہے. ضابطے کا تعلق بھی نظر آ جاتا ہے اور رابطے کا تعلق بھی نظر آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کبھی تہجد قضا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نفلی عمل کو فرماتے تو فرماتے ہی چلے جاتے تھے. یعنی علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ زندگی میں 2 راتیں، صرف زندگی میں 2 راتیں، ایک رات میں آپ کی تہجد قضا ہوئی اور دوسری رات میں اختلاف ہے. ایک رات لیلۃ التعریس. 3 روایات ہیں یا 5 روایات ہیں لیلۃ التعریس کے حوالے سے. آپ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے یا خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے. تبوک کے بارے میں 2 روایات ابو داؤد شریف میں ہیں. خیبر کے بارے میں ایک روایت بیہقی کے اندر. خیبر سے ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر سنن میں بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے تشریف لا رہے تھے یا تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ الگ ہو گئے. مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو قتادہ آپ کے ساتھ تھے، چند ایک صحابہ آپ کے ساتھ الگ رہ گئے کیونکہ بڑا لشکر تھا.
اور پورا جو بڑا لشکر تھا وہ الگ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیزی کے ساتھ تھے تو الگ ہو گئے، یا پھر کچھ راستہ دوسرا پکڑا۔ جیسے تبوک کے سفر میں 2-3 مقامات پر آپ نے لشکر سے الگ راستہ پکڑا، لشکر کو آسان راستے سے بھیجا، خود دوسرے مشکل راستے سے آئے کہ اس راستے میں کوئی خاص بات تھی جس وجہ سے اس راستے سے آئے۔ تو ایسے ہی لشکر سے الگ ہوئے تو ابو قتادہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ برتن سنبھال کے رکھ لو۔ آپ نے پوچھا ابو قتادہ پانی ہے؟ تو ایک پانی کا برتن دیا، آپ نے اس میں سے وضو فرمایا، نیچے تھوڑا سا پانی بچ گیا، آپ نے فرمایا ابو قتادہ اس کو سنبھال کے رکھ دو، شاید اس برتن کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ابو قتادہ نے ڈھکن بند کیا اور اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ صحابہ کرام نے پورا لشکر جو 30,000 کا تھا، صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ ڈال کے پھر جو ان کا واقعہ وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات چلتے 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 رات کا بڑا حصہ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے تو آپ اونٹنی سے یوں جھک گئے، اتنی شدید نیند آئے۔ تو حضرت ابو قتادہ آئے ہیں یا کوئی اور صحابی، میں نام شاید بھول رہا ہوں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے کا سہارا دیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اونٹ پر ہیں، آپ بھی اونٹ پر ہیں، تو ظاہری بات ایک دوسرے کو سہارا دینے سے پتہ چل جاتا ہے اور جھٹکا بھی آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو قتادہ نے سہارا دیا، شکریہ ادا فرمایا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر نیند آئی اور پھر آپ یوں نیچے گرنے والے ہوئے، تو ابو قتادہ آئے اور پھر آپ کو کندھے کا سہارا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رات طویل ہو چکی ہے، لہٰذا ہم آرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹے اور لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ جلدی سے اٹھے، آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو یہ جو ایک رات ہے، اب یہ خیبر سے واپسی پر ہے یا تبوک سے واپسی پر ہے، مختلف روایات ہیں۔ تو یہ ایک رات ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد رہ گئی۔ اس کے علاوہ اچھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تو واقعہ پورا کر دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائے ہیں لشکر کے اندر، تو حضرت ابوبکر اور عمر نے عرض کیا تھا پورے لشکر سے کہ ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہاں پانی کا چشمہ ہے اور پانی وغیرہ میسر ہے، مگر لشکر کے اکثر اصحاب جو شیلے تھے ان کو شاید اطلاع نہیں تھی یا کیا مسئلہ تھا، وہ لوگ آگے نکل گئے تو لشکر بالکل صحرا کے وسط میں جا کے رک گیا، درمیان میں جا کے رک گیا، اور وہاں پر پانی نہیں اور سب بلک رہے ہیں اور حلق خشک ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی بلک رہے ہیں اور زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، چلنے کے قابل نہیں، بس ابھی سب ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ابو قتادہ سے فرمایا وہ برتن لے کر آؤ۔ تو ابو قتادہ وہ برتن لے کر آئے تو آپ نے اس کے اوپر یوں ہاتھ مبارک رکھا، دست مبارک رکھا ہے تو آپ کی انگلیوں سے پانی مائع شلال فوارے کی طرح نکلا۔ یہ فوارے کی طرح پانی جو بہا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک وقت میں ہم 100 یا 120 لوگوں نے بھی اس پانی سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ ہمارے جانوروں نے، گھوڑوں نے پانی جانور گھوڑے کتنا پانی پیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں بچپن میں ہم ایک جگہ دودھ لینے جاتے تھے تو وہ موٹر چلا کے پائپ جو ہے وہ بھینس کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ اتنا پانی پیتی ہے بھینس، اتنا پانی پیتی ہے، بندہ حیران کو اتنی سپیڈ میں پانی آ رہا ہے، وہ پیتی جا رہی ہے پیتی جا رہی ہے پیتی جا رہی ہے، اور ہم حیران کہ جا کہاں رہا ہے۔ تو جانور تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ، انسان کی نسبت کئی گنا زیادہ پانی پیتا ہے، تو انسان جانوروں نے بھی پانی
اونٹ تو پانی سٹور کرتا ہے نا، کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں تھیلا ہوتا ہے جس میں 20-25 لیٹر پانی ہوتا ہے، تو اونٹ تو پانی اپنے پیٹ میں سٹور کرتا ہے، اور دوسرے جانور تو صرف پیتے ہیں، تو 20-25 لیٹر وہ اونٹ سٹور کرتا ہے، اتنا پانی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والا پانی۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کا سب سے افضل پانی یہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلا۔ اب ظاہر بات اس پانی کا وجود تو اب نہیں ہے، لیکن زمزم سے بھی افضل اگر کوئی پانی ہے تو وہ یہ پانی۔ تو ایک یہ رات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد قضا ہوئی۔ دوسری رات بعض حضرات نے اس بات پر یہ بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے، مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ کی رات آپ نے پوری رات آرام فرمایا، اور پھر فجر میں اٹھے اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ بعض حضرات کے اندر سے، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ مزدلفہ کی رات آپ نے آرام فرمایا، لیکن تہجد میں اٹھے اور آپ نے تہجد ادا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کی کوئی رات میسر نہیں ہے ایسی کہ جس میں آپ کی تہجد قضا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہو گھر کے اندرونی معاملات میں، لیکن ایسا روایات میں نہیں آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد قضا ہوئی ہو۔ آپ نے زندگی بھر تہجد تو الگ بات ہے۔ ظہر کے وقت جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، تو 4 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے کہ 4 رکعت نماز آپ نے فرمایا، یہ جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تہجد کے بقدر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے جو ہم ظہر سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کا وقت تو وہ ہے جو یہ زوال کی سنتیں ہیں، جو کہ ہم ظہر کی سنتیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اصل میں ظہر کی سنتیں ہی ہیں۔ ظہر کے ساتھ یہ 4 سنت ہے، اس کے بعد 4 فرض اور 2 سنت بچ جاتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو اسی وقت پڑھا جائے، اور ظہر کے وقت 4 فرض اور پھر 2 سنت پڑھے جائیں، افضل یہی۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے، پھر وہ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے، اگر ظہر کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھا تو اب ظہر کی نماز کے بعد پڑھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ یہ 4 سنت قضا ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر 4 رکعت نماز ادا فرمائی، کہ جو آپ کی 4 سنت قضا ہو گئی تھی وہ آپ نے ہم عائشہ صدیقہ کے گھر میں ادا فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی عمل شروع فرما لیتے تو اس عمل کو ترک نہیں فرماتے تھے، اس عمل کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے 4 سنت جو عصر کی، حالانکہ اتفاق علماء ہے کہ سنت کی قضا نہیں، علماء کا آپس کا پکا اتفاق ہے کہ اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ اب جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں فجر سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر گھوڑے بھی دوڑ رہے ہو تب بھی یہ 2 رکعت مت چھوڑنا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہما واجباتان، یہ 2 سنتیں واجب ہیں، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ 2 سنت ہیں اور سنت موقت۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ اگر اس کی یہ 2 سنتیں قضا ہو گئیں تو پھر ان 2 سنتوں کو اشراق کے وقت ادا کر لیا جائے، اس لیے کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، جب فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو اب ان 2 سنتوں کو فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ لہذا بہتر ہے، افضل ہے کہ ان کو بعد میں ادا کر لیا جائے، لیکن اگر کسی نے بعد میں ادا نہیں کی تو پھر یہ لازم نہیں۔
ایسے ہی امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی پوری نماز نکل گئی اور اس نے ظہر کا یعنی زوال سے پہلے پہلے پڑھ لی ہے تو پھر 2 رکعت سنت پڑھے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھے، پہلے 2 سنت ادا کرے، اگرچہ قضا نہیں مگر افضل اور مستحب یہی ہے کہ اس کو ادا کرے۔ لیکن برحال مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو عصر کے بعد نماز نہیں، لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد بھی نماز نہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 سنتیں جو ظہر کے وقت کی رہ گئی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد پڑھی۔ پھر عادت شریفہ یہ تھی کہ ایک عمل جب آپ شروع فرما لیتے تو اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد وہ جو سنتیں ہیں ان کو 2-4 رکعت نفل ہیں وہ اما عائشہ کے گھر جا کے ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ اس بات کو روایت فرماتی ہیں، لیکن خود حضرت عائشہ کو ترغیب نہیں دی، منع فرمایا کہ تم نہیں پڑھو گے۔ لیکن اہل مدینہ تقریباً 200 برس تک یہ عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد دیگر حضرات علماء نے، فقہاء نے اس کو سمجھا اور پھر منع کیا کہ نہیں، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ چنانچہ اسی سے استدلال کیا امام احمد بن حنبل نے کہ اگر مسجد میں داخل ہوئے عصر کی نماز کے بعد، مسجد میں داخل ہوئے تو اب جو ہے وہ تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے کہ وہ واجب نماز ہے، چونکہ اللہ کے نبی سے اس طرح کی 2-4 رکعت نماز ثابت ہے تو ضرورت کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ لا تقم فی حتی یصلی رکعتین، کہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک حتی یصلی فیہ رکعتین، یہاں تک کہ وہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو۔ تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، امام احمد کے نزدیک واجب ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز لازمی پڑھیں۔ صاحب امام صاحب بھی فرماتے ہیں مسجد میں جائیں اور مسجد میں کوئی بھی عمل کیے بغیر واپس چلے جائیں، یہ مکروہ ہے، یہ برا عمل ہے۔ چنانچہ ایک گنجائش یہ بتائیے کہ مسجد میں گئے اب وضو نہیں ہے تو اب تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ لو، یا کوئی کچھ ذکر اذکار کر لو کہ مسجد میں جانا محض کسی کام کی وجہ سے نہ ہو۔ خیر بات میری دوسری طرف نکل گئی۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی سے تعلق تو سب سے زیادہ مضبوط تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اعمال کی کثرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کو سمجھانا تھا، امت کو سکھانا تھا کہ جب انسان نفل نماز میں کثرت کرتا ہے تو اس کا ضابطے سے ہٹ کر اللہ رب العزت سے رابطے کا تعلق بنتا ہے۔ اور کون مومن ہے جو یہ چاہے گا کہ میرا اللہ سے تعلق رابطے کا نہ ہو، ضابطے کا ہو؟ کہ ماں باپ سے تعلق ہے اس میں بھی ہمیں رابطہ چاہیے، ضابطہ نہیں چاہیے۔ استاد سے ہم کو رعایت چاہیے، گھر کے معاملات میں ہم کو رعایت ہر بندے کو چاہیے، ایسا نہیں کہ ہر بندہ ضابطے سے چلنا چاہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی سے تعلق میں بھی رابطہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، ہمارا آج ایک معاملہ ہے، وہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم چاہے دیندار ہیں چاہے دنیا دار ہیں، دنیا ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ مجھے بڑا پریشانی ہوئی اس بات سے، اور پریشانی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پہلی مرتبہ ہوئی، بلکہ خود اس کیفیت سے گزرے جب تک دین سے کوئی آشنائی نہیں تھی، کہ مولوی صاحب جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو کہتے ہیں اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، ایسا کوئی اور دعا بھی مانگ لیا کرو، ٹھیک ہے گناہوں کو معاف، گناہ کیے جہاں گناہ کیے چپ کر کے وہیں معافی مانگو، لوگوں کے سامنے کیوں مانگتے؟ یعنی عجیب سی چڑ ہوتی تھی ان باتوں سے۔
رابطے بھی آپ دعا بھی مانگتے تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ جی بچے اللہ روزی کھول دیجیے، اللہ جی گھر دے دیجیے، اللہ جی گاڑی دے دیجیے، اللہ جی نوکری کا انتظام ہو جائے، اللہ جی بس دعا ہے تو بس یہی دعا ہے۔ اپنی غرض کی اور چند غرضیں وہ اللہ کے سامنے رکھتے تو شکر الحمدللہ، غرضیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، حاجات اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھتے۔ امتحان ہو رہے ہیں تو امتحان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اچھی بات۔ وہ ہمارے مدرسوں میں ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک طالب علم رات کو اٹھا، یا اللہ یہ دیکھو اللہ اس گلاب خان کو دیکھو کتنا کراٹے مار مار کے سو رہا ہے، دیکھو میں تیرے سامنے تہجد میں کھڑا ہے، تیرے سامنے دعائیں مانگ رہے، اللہ تو میرے کو فرسٹ پوزیشن دے۔ تو غلام خان کہتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ، ہماری شکایتیں مت لگا۔ تو ہمارا اللہ سے معاملہ بھی ہے، جب اٹھتے ہیں اللہ سے دعا کے لیے تو اپنی حاجت کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اس کی محبت مانگے، اللہ سے اس کی محبت کی چاشنی مانگے، اللہ سے اس کا تعلق مانگے۔ اللہ جی وہ کیا ہے، وہ کیا تعلق ہے؟ ابراہیم بن ادہم جیسوں نے سلطنت قربان کر دی، اللہ جی آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار، اللہ آپ کے نام پر مر مٹنے کو تیار، اللہ آپ کے نام پر جان دینے کو تیار۔ حضرت ابراہیم نے کہیں سے سنا، کسی بندے نے کہا اللہ، وہ اتنی محبت سے کہا، اتنی محبت سے کہا کہ حضرت ابراہیم بے چین ہو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ایک اور بار اسی طرح اللہ کا نام، تو کہنے لگے کیا دو گے؟ تو دیکھو سامنے والا تو لالچی ہے نا، اللہ کا نام دینے والا تو لالچی ہو گیا نا۔ تو حضرت ابراہیم نے کوئی بے وقوف تھے جو اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتے، لیکن کیا ہے جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ عقل مند رہتا ہی نہیں ہے، وہ ہوشیار اور چالاک رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر المومن غر قرین والفاسق خب اللئیم، مومن تو سیدھا سادہ ہوتا اور فاسق ہوتا تیز ترار قسم کا، مومن تو اللہ کی محبت میں سیدھا سادہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم پہنچ گئے، کہا میاں ایک اور بات، کہ کیا دو گے؟ مجھے کیا ملے گا؟ کہ یہ جتنی گائے بھینسیں ہیں نا یہ ساری تجھے دے دوں، بس ایک بار اللہ کا نام لے، ایک بار اللہ کا نام۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیا، ایک اور بار لو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کب یہ بکریاں جتنی ہیں ساری دے دو۔ پھر ایک اور بار اللہ کا نام لیا، کہ ایک اور بار لے۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہ ان کو چلانے کے لیے تمہیں کوئی نوکر بھی چاہیے ہوگا، میں ابراہیم تیرا نوکر بننے کو تیار ہوں، بس مجھے اسی طرح اللہ کا نام سناتے رہے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمیں اللہ کا نام لینا ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہی نہیں آتی۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شبد جانم تمام۔ اللہ کا نام دیکھو جی، کوئی شخص تجوید پڑھا ہوا ہو ہے جی، کوئی شخص میتھس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آصف بھائی مدد اسکول میں پڑھاتے ہیں، طالب علم کی کاپی کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کتنا پانی میں، ایسے ہی جی، کمپیوٹر کھولنے کا انداز بتا دیتا ہے اس کو کمپیوٹر کتنا آتا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا موبائل استعمال کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کا نام لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے اللہ کا نام کتنی گہرائیوں سے نکل رہا ہے، مگر اس کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کی کچھ معرفت رکھتا ہو۔
جس کو معرفت ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا ہے جی، اس کو کیا پتا؟ آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، کسی کے پاس اسمارٹ فون دیکھ کے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کتنا ماہر؟ آپ کو نہیں پتا چلے، آپ کو کچھ معرفت ہوگی تو پتا چلے۔ اسے ہمیں اللہ کے نام کی معرفت ہوگی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا نام کس گہرائی سے لینا، ہمیں سمجھ میں آئے گا اللہ کا تعلق کس گہرائی سے پکڑنا، سمجھ میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا نام کیسے لیے۔ وہ جب ہی پتہ چلے گا جب ہم اس کی پابندی کریں گے۔ ایک دن نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک دن تذکرہ سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق تو بنانا پڑتا ہے۔ میاں بیوی کا پہلے دن جو رشتہ ہوتا ہے 10 سال بعد وہ رشتہ نہیں ہوتا۔ بچہ پہلے دن جو اسکول جاتا ہے اور 5 سال بعد ویسے ہی اسکول نہیں جا رہا ہوتا، اس کے اسکول جانے میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ پہلی دفعہ کھانا کھا رہا اور 5 سال ہو گئے کھانا کھا رہا، دونوں کے کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ کا نام لیتے لیتے زمانہ ہو گیا کوئی فرق ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص پابندی سے نماز میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی نماز میں بہتری نہیں ہو رہی تو اس کو فکر کیوں نہیں؟ اس کے اللہ کہنے میں تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اس کا کرنٹ جا ہی نہیں رہا، اللہ کے نام کا کنیکشن اس کے دل میں ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سیل، اس نام کی مہر اس کے سینے میں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پابند نہیں، اس لیے کہ وہ لو نہیں، اس لیے وہ کسک نہیں لگی، وہ چوٹ نہیں لگی، وہ زور نہیں پڑا، وہ دباؤ نہیں پڑا، وہ زخم ہی نہیں لگا، اس کو زخم کی ہوا بھی نہیں پڑی، اس کو وہ خوشبو آئی نہیں، اس کی ناک اس قابل نہیں بنی کہ اس خوشبو کو سونگھ سکے جو در میخانہ سے آتی ہے، خمو خمخانہ با مہروں نشان سے فنوزاں آب رحمت درفشان سے، اللہ کی رحمت کی مٹکے کے مٹکے بھرے اور سیل کیا مفت میں پڑے۔ کوئی پینے والا چاہیے، کوئی پینے کو تیار ہی نہیں تو اللہ ناقدروں کو نہیں دیا جاتا، جی نہیں دیا جاتا ناقدروں۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ ایسے بنے کہ ادھم رحمت اللہ تعالی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جی چاہ رہے دوبارہ سنانے آپ۔ ادھم بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، اور بڑے بڑے لوگ ان سے اللہ اللہ کہنا سیکھتے تھے۔ تو ادھم آئے ہیں، ادھم کے بعد بادشاہ آئے اور خزانے کی کنجیاں لے کر آئے، کہ حضرت سارا دربار تو آپ کے پاس بیٹھا، یہ کنجیاں بھی آپ رکھ لیں۔ تو سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہے، سمجھ گئے کہ بادشاہ دل ہی دل میں نالاں ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرا سارا دربار اس کے پاس آ کے بیٹھے۔ تو اٹھ کہنے لگے کوئی میرے پیچھے نہ ہے، میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں۔ وہاں سے باہر گئے اور ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ چلتے چلتے نہر آئی، نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا ہے، بھوک لگی تھی، کئی دن کے بھوکے تھے، بلخ کی ایک نہر تھی، اس کو وہاں نہر میں کودے ہیں، سیب کو نکالا اور سیب کھایا تو یاد آیا کہ یہ تو کسی کا سیب ہوگا جو میں نے بغیر اجازت کی کھا لیا۔ بڑے پریشان ہوئے، نہر کے کنارے چلتے 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 چلے گئے، پتہ چلا کہ آگے قریب میں ایک باغ تھا، وہ نہر باغ کے اندر سے آ رہی تھی اور وہ باغ سیبوں کا تھا۔ اب وہ گرا ہوا سیب اٹھایا تو گیا باغ کے مالک کے پاس، آپ کا سیب کھا لیا ہے، اس کی معافی کروانے آؤ یا مزدوری کروا کے پیسے لے لو، وہ سیب معاف کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر ٹوٹا ہوا پھل کہیں دور سے آگے تو کھا سکتے ہیں، مگر یہ لوگ تو چیز ہی اور تھے نا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ میں کپڑا بننے کا کام کرتی ہوں، تو میں کپڑا بن رہی تھی تو قریب سے ایک شہزادے کی بارات گزری، شہزادے کا قافلہ گزرا اور انہوں نے قندیلیں پکڑی ہوئی تھیں، تو اس کی روشنی میں نے چند ٹانکے لگا لیے، تو کہ یہ میرا کپڑا حلال کا ہے، کیونکہ غیر کی روشنی سے میں نے فائدہ اٹھایا۔
تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، حرام کا ہے، صدقہ کرو۔ سب کا سب پیسہ نکال کے صدقہ امام صاحب کے کسی طالب علم کو دے دے۔ طلباء نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ اتنی روشنی استعمال کرنے سے کپڑا حرام تو نہیں ہوتا؟ کہ نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے۔ کہ پھر آپ نے ان کو مسئلہ غلط کیوں بتایا؟ آپ تو ایک مسئلے کے پیچھے اتنے کوڑے کھائے، ان کو مسئلہ غلط ایسے ہی بتا دیا۔ میں جانتی ہوں یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ یہ بشر حافی کی والدہ ہے۔ ان کے تقوی میں اتنا سا بھی شبہ نہیں، اگر اتنا سا بھی شبہ آ گیا تو ان کے لیے تو ایمان سارا کالا ہو جائے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے، تو یہ خاصان خدا ہیں، یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کو رمق لگی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، میں کچھ ان سے معرفت ہو۔ تو کہنے لگا باغ کا مالک آدھا میرا ہے، آدھا تو بادشاہ کا ہے۔ تو بلخ کے بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہ کون ہو؟ کا فاروقی النسب ہو۔ اچھا، بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ نسب فاروقی تقوی یہ کیا کہتی ہو؟ کہ بیٹی اس کے حوالے کریں، شرط لگائیں کہ سیب تب معاف ہوگا جب بیٹی سے نکاح کرو گے۔ چنانچہ نکاح کیا، پیدا ہوئے ابراہیم بن ادہم۔ تفسیر روح المانی میں ان کا نام، سلطان الاولیاء بنے، وقت کے سلطان بنے، اولیاء اللہ کے سردار بنے، اور عجیب و غریب حالات تھے۔ لیکن پہلے کیا ہوا، چونکہ نانا بادشاہ تھے تو بادشاہت ان کو ورثے میں ملی، تو اب یہ بادشاہ ہیں۔ جب بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں بیٹھے ہوئے، اور کنیز سے کہا کہ بستر لگاؤ۔ کنیز نے بستر لگایا۔ وہ بستر اتنا نرم اور مخملی تھا کہ اس کو دیکھ کر کنیز نے کہا میں اس پہ لیٹ کے تو دیکھوں کتنا مزے کا بستر، میں اس پہ لیٹ کے دیکھتی ہوں۔ اس نے لیٹ کے دیکھا اور اس نے کبھی ایسا مخملی بستر دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن مجھے بڑے اچھی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم مدرسے میں ہاسٹل میں رہتے تھے اور ہاسٹل میں اپنا نیچے بستر لے کے جاتے تھے، تو جب نیچے بستر جو تلائی وغیرہ ہوتی ہے وہ لے کے جاتے، لیکن وہ تلائی نیچے ٹھنڈا یخ فرش، اور اس کے اوپر وہ تلائی بعض دفعہ کام کرتی، بعض دفعہ کام نہیں کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے کبھی پسلیوں میں درد، کبھی یہ کبھی وہ۔ پھر مدرسے والوں نے 6-7 سال کے بعد میٹرس کا انتظام کیا۔ تو اب وہ میں ایک دفعہ ادھر خانقاہ گیا تو وہاں حضرت میر صاحب کا بستر تھا، حضرت میر صاحب کا بیڈ تھا۔ اس کو میں نے دیکھا تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ کچھ اسپیشل روئی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بھی برداشت نہیں کیا، صرف ہاتھ پھیرا تو ہاتھ پھرتے ہوئے اتنا دب گیا، یہ کیسا میٹرس ہے؟ وہ عجیب و غریب میٹرس ہے، اتنا ایسے تھا، اور پھر نیچے کسی اور طرح کا، تو خاص پیشنٹ بیڈ ہوتا ہے کہ لیٹے لیٹے وہ بیڈ سول وغیرہ نہ ہو جائے، تو وہ اسپیشل قسم کا بہت مہنگا باہر سے منگوایا تھا یا کہاں سے منگوایا۔ تو ایسے یعنی اس پہ ہاتھ پھیرتے دماغ چکرانا شروع ہو گئے۔ 4-5 گھنٹے لیٹنے کے بعد نیند آتی تھی اور وہاں ہاتھ پھیرتے ہی نیند آنا شروع ہو۔ تو میں تو اس واقعے کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب ابراہیم بن ادم بادشاہوں کے تو اقبال ہی عجیب ہوتے ہیں۔ تو دیکھا بھئی یہ نوکرانی اور میرے بستر پہ لیٹی ہوئی، ایک کوڑا نکالا اس کو مارا، وہ نوکرانی فوراً اٹھی، تو ایک دم اس نے چیخ ماری، روئی، ہائے بڑا درد ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد ہنسنا شروع ہو گئی۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تم روئی ہو پھر تم ہنس رہی۔ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں روئی تو اس لیے کہ اتنی زور سے آپ نے کوڑا مارا، اس سے تکلیف ہوئی، کھال ادھڑ گئی، مجھے تکلیف ہوئی، رونا آیا، لیکن بعد میں سوچا کہ میں 5 منٹ لیٹی ہوں، میرا یہ حال ہے، آپ تو پوری رات اسی پہ سوتے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو
کہنے لگے وہاں سے چوٹ لگی، اوئے ہوئے میرا کیا حال ہوگا، میں تو تعیش میں پڑا ہوا۔ پھر ایک رات دیکھا کہ گھر کے چھت، محل کے چھت کے اوپر، آج کے زمانے میں تو یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، پہلے زمانے میں یہ سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی، لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی تھیں یا پھر رسی کی سیڑھیاں ہوتی تھیں۔ تو محل کے چھت کے اوپر کچھ آوازیں لوگوں کے چلنے کی آ رہی ہیں، بڑے حیران ہوئے، اوپر چڑھے سیڑھیوں کی، چھت پہ پہنچے تو دیکھا کہ دو بندے گھومے۔ کون ہو بھائی؟ تو ہمارا اونٹ گم گیا، تلاش کر رہے ہیں۔ اونٹ گم گیا اور چھت پہ تلاش کر رہے ہیں۔ بھی آج کسی کی قربانی کی بیل گم ہو جائے تو دروازے میں بھی آپ کے چھت پہ دیکھنا ہے، بیل تلاش کرنے آئے، ایسا کہتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں لگنے کے بعد بھی کوئی چھت پہ بیل تلاش کرنے نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو اس زمانے میں رسی کی سیڑھیوں سے کوئی اونٹ تھوڑی تلاش کرنے آئے گا۔ لیکن تو کہنے لگے بیوقوف لوگوں، کبھی محل کی چھت کے اوپر اونٹ ملتے؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ، محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو محل کے اندر مولا بھی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے تو مسلموں پہ ماتھے رگڑنے پڑتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میری بات فلسفہ نہ بن جائے، کہانی بن کے نہ رہ جائے۔ دوستو، اس کی کوشش کریں، نفلی عبادات میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن جبیر، کافی پہلے پڑا ہوا، ذہن سے نکل گیا کیا نام تھا، تو آپ نے دیکھا کہ گرم پانی کا لوٹا موجود، بڑے خوش ہوئے، سنجا فرمایا، واپس تشریف لائے تو وضو کے لیے گرم پانی کا لوٹا موجود، بڑا خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جابر، یہ تم نے کیا؟ کہ جی یا رسول اللہ، میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا میری اتباع کرو، میری بات مانو، صدقات کرو، خیرات کرو، فلاں باغ صدقہ کرو۔ آپ نے فرمایا لمبے سجدوں سے میری مدد کرو، میں دعا کرتا ہوں لیکن لمبے سجدوں سے میری مدد کرو۔ قرب الہی پانا ہے تو ایک بیان سننے سے قرب الہی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ جی اللہ نے مجھے جذب کر لیا، میں اللہ کا پیارا بن گیا ہوں۔ کیسے پیارا بن گیا ہوں؟ بالکل ایسے جیسے بچپن میں بچہ کہتا ہے ابو مجھے کرکٹ کھیلنا آ گیا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹ سے گیند کو مارتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے مجھے کرکٹ کھیلنا آ گیا، ٹھیک ہے۔ بندے کو سائیکل چلاتے دیکھتے کہتے ہیں او یہ مجھے سائیکل چلانی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سائیکل چلانی آ گئی ہے۔ وہ ہم مدرسے میں ہمارے ایک ساتھی تھے ضیاء مجاہد، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ہم ان کے گھر میں گئے، اور تو ان کو لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ اتنے طلباء ہمارے گھر میں داڑھی ٹوپی والے ہیں اور نیک لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ضیاء کو کہا کہ بھئی تمہارے اتنے دوست ہیں، ان سب کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ ہمیں جاوید نہاری پہ لے کے گیا، اس کی سزوکی تھی، وہ ان کے پیپسی کا کام کرتے تھے، تو وہ سزوکی خالی تھی، ہم سب بیٹھ کے سزوکی کے اندر بیٹھے اور چلو جی۔ اب جب ہم یہ جوہر چورنگی سے آگے نکلے تو اس کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب 11-12 طلباء ہیں اور سب سزوکی میں ٹھسے ہوئے ہیں، اب باری باری سب مل کے دھکا لگا رہے ہیں، تو تاکہ پیٹرول پمپ تک پہنچے۔ تو پہلے حسیب بیٹھا، اس نے 2-3 کلومیٹر، اب سب کو تکلیف، یہ آگے سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم پیچھے دھکا لگا رہے ہیں۔ تو دوسرا ساتھی کہنے لگا میں بیٹھوں گا، پھر اس کو بیٹھایا، پھر میں نے کہا میں بیٹھوں گا۔ اب میری قسمت یہ کہ تھوڑا سا تو چلا، اس کے بعد اترائی آئی، جب اترائی تو ضیاء نے کہا بریک لگاؤ، میں نے کہا وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟
بھائی گاڑی روکو، اترو، تمہیں گاڑی چلانی آتی؟ میں نے کہا مجھے آتی ہے۔ کیسے چلاتے؟ میں نے کہا ایسے چلاتے ہیں۔ تو بچہ سمجھتا ہے ہینڈل گھمانے کو گاڑی چلانا کا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑے سے نماز پڑھ لی، سجدے کر لیے تو اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ نہ نہ، ایسا نہیں ہوتا جی۔ انسان اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ تنہائیوں میں شب کی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے۔ بھائیو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، آج 30 تاریخ شروع ہو گئی، 2 تاریخیں گزر گئی، آج 30 تاریخ شروع ہو گئی۔ تو رمضان گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کچھ اعمال میں تبدیلی لائیں، معمولات میں تبدیلی لائیں، اذکار میں تبدیلی لائیں۔ تہجد میں نہیں اٹھتے، اٹھنا شروع کریں، اشراق نہیں پڑھتے، اشراق پڑھنا شروع کریں، تلاوت قرآن میں تھوڑا سا اضافہ کریں۔ اب یہ کہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ روزانہ کے 3 پارے۔ اب روزانہ کے 3 پارے کرنے تو آج آپ کو ایک دن کا 1.5 سے 2 پارا کرنا پڑے گا۔ پھر رمضان میں بوسٹر لگے گا تو 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے کر سکیں گے۔ کسی دن کم ہوگا، کسی دن زیادہ ہوگا، لیکن آج بوسٹر ہی نہیں لگائیں گے، آج کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ آج کوشش نہیں کریں گے تو رمضان میں کہاں سے بوسٹر لگے گا؟ آپ پہلے سے سٹارٹ ہوگے تو آگے بوسٹر لگے گا۔ تو اپنے آپ کو نفلی عبادات میں کھپائیں، اور یقین کریں یہ نفلی عبادات کی طاقت کوئی کمزور طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے اسی کو استعمال فرمایا، صحابہ کرام میں تقوی اسی کے دم سے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بیان سنیں گے تو ہمارے اندر طاقت آ جائے گی، ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمارے اندر طاقت ہے۔ طاقت تو پیدا کرنی پڑتی ہے جی۔ پہلوانی کی کتابیں پڑھنے سے انسان پہلوان نہیں بنتا، اکھاڑے میں اترنا پڑتا ہے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے مسلح پہ اترنا پڑتا ہے، کچھ اپنے اوپر محنت مجاہدے، ذکر، اذکار ہو۔ یہ تمام اولیاء اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور اجماعاً طریقہ کار رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ کار تھا، صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا۔ آج میں اور آپ اس کا انکار کریں تو یہ ایک نئی بات ہو۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق